فقہ حنفی نبی کے بعد کی پیداوار ہے، یہ بدعت ہے، ہم نہیں مانتے۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے فقہ حنفی حضور کے دور کی ہے یا بعد کی، آپ نے سینہ تان کے کہنا ہے نبی کے دور کی ہے۔ کیا کہنا ہے؟ بولو کیا کہنا ہے؟ مجھے پتہ ہے آپ کے ذہن میں دلیل اس لیے آپ کو جھجک آ رہی ہے، ہم کیوں کہیں۔ اگر کوئی بندہ کہے فقہ حنفی حضور کے دور کی یا بعد کی، آپ کیا کہیں گے؟ بولتے جاؤ نا۔ نبی کے دور کی، وہ کہے گا جی کیسے، امام ابو حنیفہ حضور کے دور کے ہیں، آپ نے کہنا نہیں بعد کے ہیں۔ وہ کہے گا اچھا اگر امام ابو حنیفہ حضور کے دور میں نہیں تھے، ان کی فقہ نبی کے دور میں کیسے؟ آپ فوراً سوال کرے کہ امام بخاری نے جو صحیح بخاری میں حدیثیں لکھی ہیں، یہ حدیثیں نبی کے دور کی ہیں یا بعد کی ہے؟ وہ کہے گا نبی کے دور کی ہے۔ آپ پھر پوچھو امام بخاری نبی کے دور کے ہیں یا بعد کے ہیں؟ وہ کہے گا یہ بعد کے ہیں۔ آپ ان سے پوچھو جب امام بخاری بعد کے ہیں تو حدیث نبی کی دور کے کیسی ہے؟ وہ جواب دے گا حدیث نبی کے دور کی ہے، لکھی امام بخاری نے ہے۔ تو آپ نے کہنا ہے یہ فقہ نبی کے دور کی ہے، نکالی امام ابو حنیفہ نے ہے، نکالی امام ابو حنیفہ نے ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، آپ کی راولہ کوٹ میں یہ مرکزی جامع مسجد موجود ہے، اس کو بنے کتنے سال ہو گئے؟ مفتی صاحب بتائیں گے؟ 80۔ چلے اب بات سمجھنا، جامع مسجد راولہ کوٹ کو بنے 80 سال ہو گئے۔ اس کا معنی یہ مسجد بنی ہے تو پانی نکلا ہے۔ مجھے بتاؤ جب یہ مسجد نہیں تھی تو زمین میں پانی تھا یا نہیں؟ آپ نے کہنا ہے تھا، لیکن نکلی کب ہے؟ جب یہ جامع مسجد بنی ہے۔ تو پانی پہلے بھی تھا، نکلی جب مسجد بنی ہے۔ حدیث کی طے میں مسئلے پہلے بھی تھے لیکن نکلے تب ہے جب امام ابو حنیفہ آیا ہے، نکلے تب ہیں جب امام ابو حنیفہ آیا ہے۔ امام ابو حنیفہ کو سراج الامہ کہتے ہیں، امت کا چراغ۔ چراغ کا مطلب کیا ہے؟ آپ رات 3 بجے اٹھے، تہجد پڑھے، تلاوت کرنے لگے، آپ نے تلاوت نہیں کی، قرآن نظر نہیں، قرآن کے الفاظ نظر نہیں آ رہے، اچانک لائٹ آ گئی، بلب جل گیا، آپ نے تلاوت شروع کر دی ہے، تو یہ بلب نے قرآن کے الفاظ بنائے نہیں ہے بلکہ قرآن کے الفاظ دکھائے ہیں۔ لائٹ الفاظ بناتی نہیں ہے، جب جلے دکھاتی ہے۔ ابو حنیفہ چراغ ہے، مسئلے بنائے نہیں ہے، مسئلے دکھائے ہیں، نبی نے بنائے ہیں۔ ابو حنیفہ کا چراغ جلا تو دکھائے ہیں۔ ہم حنفی ہیں، نسبت امام ابو حنیفہ کی طرف ہے۔ نمبر 4، ہم دیوبندی ہیں، ہماری نسبت علماء دیوبند کی طرف ہے۔ آپ کہو گے علماء دیوبند نے کام کیا کیا؟ میرے نبی نے دین کامل مکمل خدا سے لیا، صحابہ کو دیا ہے، صحابہ کرام نے نبی سے کامل دین لیا، امت میں پھیلایا ہے۔ امام ابو حنیفہ نے صحابہ سے لیا تو لے کے امت کو دیا ہے۔ جب دین آگے آیا تو دنیا میں 2 طبقے پیدا ہوئے، ایک طبقے نے دین میں کمی کی ہے، ایک طبقے نے دین میں اضافہ کیا ہے۔ علماء دیوبند کھڑے ہو گئے، کمی والے کو بھی روک دیا ہے، اضافے والے کو بھی روک دیا ہے۔ کسی نے الہاد کے نام پہ دین میں مسئلے کم کیے، یہ کھڑے ہیں، کم نہیں ہونے دیے۔ کسی نے بدعات کے نام پہ مسئلے داخل کیے، یہ کھڑے ہو گئے، داخل بھی نہیں کرنے دیے۔ ایک آیا، اس نے کہا تراویح 20 نہیں 8 ہے، اس نے 12 نکالنی چاہی۔ دوسرا آ گیا، 20 تراویح بھی ضروری، اجتماعی دعا بھی ضروری، ان اجتماعی دعا کو ضروری ماننے نہیں دیا۔ ایک آ گیا کہ جس نے فرض کے بعد کی دعا کا انکار کر دیا۔ دوسرا آ گیا، نفلوں کے بعد کی دعا کا اقرار کر دیا، ان نے فرضوں کے بعد کی دعا جانے نہیں دی ہے، نفلوں کے بعد کی دعا دین میں آنے نہیں دی ہے۔ ایک آیا پگڑی کو اتار دیا، دوسرا آیا پگڑی پہ ضروری سب
सब्ज रंग को चढ़ा दिया, इन्होंने पगड़ी को उतारने भी नहीं दिया और सब्ज रंग को जरूरी करार भी नहीं दिया। एक आया तो हाथ का मुसाफा छुड़ा दिया और दूसरा आया तो हाथ के मुसाफे के बाद पाँव चाटने पे उम्मत को लगा दिया है। इन्होंने तो हाथ का मुसाफा छूटने नहीं दिया और उम्मत को दूसरों के पाँव चाटने भी नहीं दिए। न इल्हाद वाले हैं, न बिदअत वाले हैं, अहले सुन्नत वल जमात वाले हैं। न कमी बर्दाश्त की है, न इजाफा बर्दाश्त किया है।